بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر میں جناب پہلے فیز میں کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں جناب. 27 جولائی ہے کل، اور پہلا فیز کل ہوگا الیکشنز کا. سیکنڈ فیز جو ہے 2 اگست کو ہوگا. تھرڈ فیز جو ہے جناب وہ 10 اگست کو ہوگا. بیفور آئی انٹروڈیوس مائی گیسٹ جی، اور آپ کو پتہ ہے گیسٹ کون ہے میرے پاس آج، اور گورنر صاحب ہیں، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب. اور آنے سے پہلے، شو میں آنے سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان گئے، سی ایم ایچ گئے، اور وہاں پہ جو شہادتیں ہوئیں وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا. اس کے علاوہ جناب ڈی آئی جی آفس میں بھی گئے، اور وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی جو شہادتیں ہوئی یا جو زخمی تھے ان کی عیادت بھی کی انہوں نے. دا بیسٹ پارٹ از کہ ہی از آل اوور. ویئر ایز آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دوسری پارٹیز کا ذکر کریں تو جو شہادتیں ہوئیں وہاں پہ ایز سچ ابھی تک ایز آف ناؤ وہاں پہ دوسری پارٹی کے لوگ ابھی تک نہیں پہنچے. گورنر صاحب گئے، وچ از اے ویری گڈ سائن. میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ان کی عیادت کرنا، ان کے گھروں میں جانا، ان کے لواحقین سے ملنا، میرے خیال میں اس جیسچر کو گورنر صاحب کی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. گورنر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. میں لمبی تمہید اس لیے نہیں باندھنا چاہتا کہ آپ وہاں سے ہو کے آئے. کین یو ٹیل اس واٹ ایگزیکٹلی واز دا سینیریو اوور دیئر جب آپ سی ایم ایچ گئے ڈیرہ اسماعیل خان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمر صاحب، پرسوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ڈی خان اور ٹانگ کے بارڈر کے اوپر. کیونکہ ڈسٹرکٹ ختم ہوتا ہے دوسرے شروع ہوتا ہے. جب آپ نئے ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس میں مختلف چیک پوسٹیں ہوتی ہیں، پولیس کی بھی ہے، فوج کی بھی ہے، جنگلات کی بھی، ایکسائز کی، سب پوسٹیں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو ادھر پرسوں رات کو جو ہے وہ ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی، اور بہت ہی زیادہ مواد تھا بارود کا. میرٹھ پہ جب دھماکہ ہوا تھا تقریباً 650 کلو بارود تھا، جی. اور یہ غالباً 1200 سے 13 کلو بارود تھا. اچھا. تو وہاں پر فوج کی، پولیس کی چیک پوسٹ تھی، ساتھ باقی ڈپارٹمنٹ. تو جب وہ ہٹ ہوئی، انہوں نے گاڑی جب ہٹ کی تو اس میں کیونکہ زیادہ نقصان ہوا کہ وہ بلڈنگ کولیپس ہوئی. ٹھیک. اس میں فوجی نوجوان بھی تھے، پولیس بھی تھے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طریقے سے فوج اور پولیس وہاں پر لڑی دہشت گردوں کے خلاف. اس سچویشن میں جب یہ پینک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لڑتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. تو اس میں 15 جوان فوج کے شہید ہوئے، 2 پولیس کے جوان شہید ہوئے، ایک فورسٹ کے جو ہے وہ جو وہاں پہ ملازم تھے وہ شہید ہوئے. کچھ زخمی تھے، ان کی سی ایم ایچ میں ہم نے عیادت کی. پھر ہم نے ڈی آئی جی آفس میں جو ہے ان کے لواحقین آئے ہوئے تھے. میرے اپنے علاقے سے تھے، ہمارے جو ٹرائب ہے کنڈی، انہی کے علاقے سے تھے 2. ان میں سے ایک کا تو آلریڈی ایک پہلے بھی بیٹا شہید ہوا ہے، یہ دوسرا شہادت ان کی تھی. اور وہاں پر جو تھی ہماری ڈی آئی جی اور ڈی پی او کی طرف سے جو بریفنگس تھی وہ ہم نے کی. دیکھیں یہ پولیس جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ سال سے لڑ رہی ہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، سال سے لڑ رہی ہے. اور پولیس اس چیز کے لیے ٹرین ہی نہیں ہوتی. آج مجھے میڈیا کے دوست نے سوال کیا کہ تو کرائم کے لیے، اور میں کہ ہماری مجبوری ہم نے لڑنا ہے. ہم اگر نہیں لڑیں کیا ہم کیا بولیں، ہم نہیں لڑ رہے اور بس فوج آ کے سارا کچھ لڑے. دیکھیں فوج بھی دیکھ رہی ہے ایکسٹرنل ٹریننگ ہے. فوج ہی جو ٹریننگ ہے آپ کو 4 دن بتا دیا کہ انڈیا کو کیسے شکست دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بڑا دشمن تھا کیسے ہوا. اب یہ انٹرنل اس کے لیے تو ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ فوجی وردی میں تھے. تو آپ کیسے، اب ایک میرے پاس ایک فوجی وردی میں، پولیس کی وردی میں کوئی آفس آ جاتا ہے اور وہ جو بھی ہو، تو میں تو اس کو کیا بولوں کہ آپ شادی گارڈ دکھائیں، باقی پولیس کے افسر ہیں، فوج کے افسر جی. تو افسوسناک واقعہ اس کے لیے ہم گئے. جانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ پہلے تو یہ تھا میرا صوبہ تھا، میرا علاقہ تھا، اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم فوج کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ، سیکورٹی فورس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میرا ہمیشہ یہ مشورہ ہوتا ہے ہمارے پروونشل گورنمنٹ کو کہ دیکھیں آپ لائن کے ایک طرف ہو جائیں. آپ کہتے ہیں کہ امن بھی ہے، لیکن مجھے مطلب ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی جنازے میں بھی، جب سے میں گورنر بنا ہوں، کسی فوجی شہید کے جنازے میں میں نے کسی صوبائی حکومت کے نمائندے کو نہیں دیکھا. ریئرلی کر کہیں گے اگر اکا دکا اس پہ اس جنازوں میں اگر میں جاتا ہوں یا سی ایم صاحب جائیں گے یا وزراء جائیں گے یا ان کے گھروں میں جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب ہے کچھ ہو جائے گا، لیکن ایک مورل بوسٹ اپ ہوتا ہے. آپ بلوچستان میں دیکھیں نا، سی ایم فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شانہ بشانہ سول حکومت لڑ رہی ہے. یہاں پر جو ہیں وہ عادت ہی ترادہ بٹیر ہیں. سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، بالکل پیسے بھی دیتے ہیں، چیزیں بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو کریں، لیکن بعد میں کہتے ہیں نہیں آپ ہم آپریشن کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں. بھئی آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے امن کیسے آئے گا؟ طریقہ بتا دیں نا کوئی منطق. یہ جو لوگ ہیں دہشت گرد ہیں وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں گے یا واپس چلے جائیں گے. وہ تو کہتے ہیں ہم اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. اسلامی ریاست میں کیا ہے کہ آپ پولیس اور فوج پہ حملہ کریں گے، آپ کیڈ کالج پہ حملہ کریں گے، آپ مسجد پہ کریں گے، آپ امام بارگاہ پہ کریں گے، مطلب ان جگہوں پہ آپ کریں گے. اسلام یہ کہتا ہے ہمیں. پھر ساتھ ساتھ جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، دیکھیں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ہی
ऑनरेबल मेरे लिए पॉलिटिशियन है और मेरे मुखालिफ है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इस वक्त में इस किस्म की स्टेटमेंट देना मौलाना फजल रहमान के, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी भी उन्होंने कोई लूज़ बॉल नहीं खेली, कोई लूज़ बॉल नहीं दी, लेकिन इस सब उन्होंने जो इधर शहादतें हो रही हैं उधर आप ये स्टेटमेंट दें कि जी आप तनख्वाह इसीलिए लेते हैं। तो मैं जो मेरी बड़ी मुकद्दस किताब है सियासी आईन पाकिस्तान की सूरत के मुताबिक मैं हल्फ लेता हूँ, ठीक, तो मैंने किसी चीज़ का हल्फ लिया? अपने मुल्क के दिफा का हल्फ नहीं लिया मैंने। एग्जैक्टली। तो हम भी इसी तनख्वाह ले रहे हैं। पार्लियामेंट जो लोग बैठे हैं कानून साजी के लिए बैठे हैं, मुल्क के उसके लिए बैठे हैं, तो तनख्वाह तो आप भी लेते हैं, मैं भी। उसका ये मतलब नहीं कि हम तनख्वाह लेते तो हम सारे खून माँ। देखिए वो तो शहादतें दी हैं, उनकी शहादतों की वजह से देखें आपने इंडिया को शिकस्त दी है, उनकी शहादतों की वजह से हम रात को पुरअमन तरीके से सोते हैं, सुकून से सोते हैं, उनकी शहादतों की वजह से हम जो है इस मुल्क में आज़ाद शहरी के तौर पर रह रहे हैं। अगर इस देखिए स्टेटमेंट आपने दी, आप उनको क्या मॉरल बूस्ट कर रहे हैं, आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट इस मौके पर मैं नहीं समझता कि डू यू थिंक कि अभी इस किस्म की स्टेटमेंट के बाद मौलाना साहब कुछ रिग्रेट कर रहे होंगे या कोई रिग्रेट आएगा, अपॉलॉजी आएगी? मैं समझता मौलाना साहब बड़े संजीदा सियासतदान हैं और हमेशा गलती का एहसास हो तो गलती मानते भी हैं। अच्छा, और अगर मैंने गलती कर ली और मैं कह दूँ कि यह मुझसे गलती हो, मेरा मकसद ये नहीं था, कोई बड़ी बात तो नहीं है। हम पीटीआई से तो उम्मीद नहीं रखते हैं, वो तो कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छे कमालात किए, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं, मौलाना साहब की जदोजहद जमहूरियत के हवाले से काफ़ी रही है। हम कभी एलाइज रहे हैं, कभी अपोजिशन में रहे हैं, कभी उसके खिलाफ भी रहे हैं, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट की मुझे तवक्को नहीं थी जो मौलाना साहब दी। मैं समझता हूँ कि आज भी उनको चाहिए कि वो कम अज़ कम हमारे जो नौजवान हैं जो कि चारों सूबों से भी है, कश्मीर से भी है, जीबी से भी हैं, जो फ़ौज हमारी लड़ रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अपने बयान पे जो है वो माज़रत करना चाहिए। डू यू थिंक के केपी में एक फुल फ्लेज ऑपरेशन की ज़रूरत है या उसके अलावा भी कोई? मैं एग्री, मैंने पीछे स्टेटमेंट भी दी थी। देखिए आप मुझे बताएं कि साउथ ऑफ केपी मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो कि हम फाटा कहते हैं, फिर स्वात, फिर पीछे दीर में वाक़या हुआ, स्वात मिलिटेंसी सर मतलब है कि ऊपर जो है उनका सर आ रहा है, मुख्तलिफ है, सिवाय हज़ारा के और कुछ पेशावर वैली के मुख्तलिफ जगहों पे ऑफ चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो मैं समझता हूँ तेज़ होना चाहिए और फुल फ्लेज भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, हम देखें, हम तो आखिरी दहशतगर्द तक बिल्कुल हम लड़ेंगे, हम सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े हैं, आवाम खड़ी है, लोग खड़े हैं। ये बात गलत है कि लोग नहीं, लोग सारे खड़े हैं। क्यों हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं अमन में रहूँ, मेरे इलाके में तरक्की हो, मेरे इलाके में खुशहाली हो, मेरे इलाके में हम जब अगर जाते हैं फॉर एग्जांपल किसी और सूबे में जाते हैं, हम कराची जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, लाहौर जाते हैं, बाकी जगह हमारे जब लोग जाते हैं छुट्टियों में जब जाते हैं वो देखते हैं यार यहाँ पे तो खुशहाली। हम थोड़ा सा जो अपने सूबे को क्रॉस करते हैं तो हमारे मतलब है कि चीज़ ही डिफरेंट होती है। तो क्या हम लोग नहीं चाहते कि हमारे इलाकों में तरक्की हो? हर बंदा चाहता है, हर बच्चा चाहता है, हर शहरी चाहता है कि हो, और बिल्कुल हम इस के लिए जो है जिस किस्म के ऑपरेशन है उसको सपोर्ट करेंगे और हम अमन के लिए जो है हर कुर्बानी देने को तैयार और आज भी। लेकिन एक इसके साथ साथ मैंने सूबाई हुकूमत को एक मशवरा भी दिया। इस वक्त हमारे सूबे की पुलिस जो इतने सालों से लड़ी है सबसे कम तनख्वाह पे काम कर रही है, सबसे ज़्यादा अगर ना हो तो सबके बराबर तो होनी चाहिए। आज ही मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, एक शहीद का भाई बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैं एक रह गया हूँ OFC में, बॉर्डर पे, अफगान बॉर्डर पे। ठीक, उसने कहा मेरे पास 7 बच्चे हैं, अब मैं उनको कैसे पढ़ाऊँगा? हमारे सिस्टम में ये चीज़ नहीं है और मैं भी जाके CM साहब को ये मशवरा दूंगा कि हमारे बच्चों की मतलब है कि चलो हम कहीं ना कहीं से रोटी तो इनको दे देंगे, लेकिन तालीम कैसे देंगे? क्योंकि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उनके बच्चों को कम अज़ कम हम एजुकेट कर सकें। और बड़ा अच्छा उसका मशवरा था, क्योंकि जब हम उनके सरों पे हाथ रखेंगे, उनकी फैमिली के, उनके बच्चों के, तो अगला जब देखेगा फोर्स वाला कि यार ये इसकी जो है इतनी कम अज़ कम जो है वो किफ़ालत हो रही है, तो वो बिल्कुल बहादुरी के साथ लड़के। जब वो बोलेगा इनको हमने बेसर सामानी की हालत में छोड़ दिया है तो खुदा न खासा कल मेरे साथ भी और मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा होगा। तो ये उनका बड़ा अच्छा मशवरा था। हम इस पर डेफिनेटली मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस पर बात करूँगा कि सूबाई हुकूमत को इस पर जो है एक तो तनख्वाहों पर और उनके बच्चों की जो है उस एजुकेशन के ऊपर जो हमें फोकस करना चाहिए। ये इशू आप हमेशा से यहाँ पे रेज़ करते हैं जब से आप गवर्नर बने हैं। आपने हमेशा कहा कि जनाब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या पुलिस है फॉर दैट मैटर, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है सूबे में, लेकिन अभी तक सुनाई नहीं हुई आपकी। देखिए उन्हें मुझसे, मेरे CM से एक दफ़ा बात हुई और चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे और मैंने कहा तो उन्होंने कहा हम कुछ पे कुछ कर रहे हैं। बहुत कम का मतलब ये कि देखें बाकी सूबों में तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं है ना, मतलब पंजाब में कौन सी जंग है? ये वाली जंग जो हमारी है, चलो बलूचिस्तान की तो हम मान लेते हैं, सिंध में भी ऑफ कहीं ना कहीं है, कहीं पर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखें हमें एक चीज़ होना चाहिए, हमारे भी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, ये चारों सूबे के, मैं समझता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर तो ये नहीं आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, इंटीरियर मिनिस्टर साहब बुलाएं, चारों सूबों के को बुलाओ, ये एक फैसला करे हुकूमत कि चारों सूबों की पुलिस कम अज़ कम मराहत और तनख्वाहें जो है कम अज़ कम बराबर होनी चाहिए।
تاکہ وہ یہ فیل نہ کرے. کوئی یہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی میں پولیس سے ایف آئی اے میں جانا چاہتا ہوں, پولیس سے میں موٹر وے میں جانا چاہتا ہوں, پولیس سے میں ادھر جانا چاہتا ہوں, کیونکہ بھائی ہماری سب سے کم تنخواہیں ہیں. لیکن میں آج بھی اپنے صوبے کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی مطلب پولیس اتنی قربانی دے رہی ہے, آج بھی کوئی جگہ خالی ہوتی ہے نا تو ہزاروں کی تعداد میں تنخواہ سے آتی ہے کہ ہم پولیس میں بھرتی ہوں. اچھا تھوڑا سا میں پولیٹیکل سائڈ پہ جانا چاہوں گا. کل سے پہلا فیز الیکشنز کا شروع ہو رہا ہے کشمیر میں. یہاں پہ مرکز میں آپ لوگ الائز ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے, وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, اور کئی لوگوں کو خاص طور پہ جو جیالے ہیں اور پنجاب کے جیالے خاص طور پہ جو ہمیشہ گلا کرتے رہے کہ جناب آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی پیپلز پارٹی کی جو سچویشن ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپ کا سٹینس دیکھ کے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ایک دوسرے پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. آپ اس کرٹیسزم کو کیسے لیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ بتائیں کہ اس وقت آپ کے چانسز کیا ہیں, آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے یا آپ کو گلگت بلتستان کی حکومت مل چکی ہے تو ادھر نون لیگ کو حکومت مل جائے گی کشمیر میں؟ یہ آپ کیا منطق بنا, یہ ہمیں مل گئی ہے, کوئی ہمیں خیرات ملی ہے؟ نہیں, خیرات پہ تو نہیں ملی, وہاں پہ تو بہت بڑے بڑے جلسے گلگت بلتستان میں بھی ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے, اور یہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے جلسے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان واحد پاکستان ایک پیپلز پارٹی ہے جس کی گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ اور کشمیر کے عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے. آپ نے ہمارے پارٹی کے چیئرمین کو پچھلی کمپین میں جی بی کے دیکھا تھا, یہ کمپین اس سے پہلے میں خود ان کے ساتھ موجود تھا, اس کمپین میں دیکھا, آصفہ بی بی کو ان کو دیکھا, آف اینڈ آن اس کے باوجود بھی ہمارے وزٹ چلتے رہتے ہیں. اور پی ایم ایل این تو صرف یہ ہے کہ الیکشن آ گیا بس چلے گئے, آ گئے یہ جی. کشمیر میں یہ پوزیشن ہے. آپ نے کیا دیکھیں ہم الائنس تو نہیں کر سکتے پی ایم ایل این کے ساتھ, کیونکہ ہم نے ہر علاقے میں الیکشن لڑنا ہے, وہ ہمارے اس لیے سیٹیں تو نہیں چھوڑ سکتے, نہ ہم ان کے لیے سیٹیں چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, پھر جب الیکشن گزر جاتے ہیں اس کے بعد الائنس ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے آئی پی پی کے ساتھ کشمیر میں الائنس کی اور انہوں نے غیر مشروط ہمیں سپورٹ کیا, پی ایم ایل این نے, ہمارے نمبر گیم پورے ہو گئے تھے اس کے ساتھ. اور اگر یہ 2-3 سیٹیں ہمارے آگے پیچھے نہ ہوتی تو شاید ہم بغیر آئی پی پی کے بھی ہم حکومت بنا سکتے تھے. جی بھی کشمیر میں بھی یہ سچویشن ہے کہ دیکھیں ابھی تو الیکشن ہونے ہیں, ہم بڑے زیادہ ہوپ فل ہیں, ہمیشہ ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا, ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, پارٹی نے بڑا پرفارم کیا. بلال بھٹو زرداری صاحب نے جو کمپین چلائی اور ابھی بھی وہ کشمیر جو ہے وہ غالباً کل جا رہے ہیں کشمیر, دوبارہ جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے فیزز کر لیے ہیں 1 2 3 فیزز, تو اس کی کمپین کو لیڈ کریں گے اور چیزیں ہیں, اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے حکومت بننے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن جو ہمارے پارٹی کے دوستوں کی وہ اپنی جگہ پہ ریزرویشن ٹھیک ہے کہ یہ کیوں اتحاد ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشن آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ جب نمبر گیم پہ آتے ہیں تو 2-3 پارٹیوں میں جو ہے آپ کو چننا پڑتا ہے. اگر ہمارے پاس سمپل میجورٹی آ جائے تو ہم پی ایم ایل این کو نہیں مطلب ہے کہیں گے کہ ہمیں سپورٹ کریں. اگر ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے تو ہم آپ نمبر گیم پہ دیکھیں گے. یار کسی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں نا, جب حکومت بن رہی تھی 3 پارٹیوں کے پاس تھا, سو کالڈ پی ٹی آئی اس وقت تھی, وہ آزاد اور جو بھی گروپ تھا, سنی اتحاد کونسل, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این. میجورٹی پارٹی پی ایم ایل این تھی, ہم جو ہے ان کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ہم میجورٹی پارٹی ہمیں سپورٹ کریں, اور اخلاقی طور پر بھی یہ بنتا تھا. تیسری پارٹی جو ہے وہ چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی, 2 پارٹیوں نے مینیج کرنا تھا الیکشن. ہم کہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم بھی جا کے چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں. دوبارہ الیکشن ہوتا, کیا پاکستان دوبارہ الیکشن کا متحمل تھا اس وقت؟ یا ہم بار بار الیکشن نہیں لڑیں گے؟ تو لہٰذا 2 پارٹیوں کا تھا, ہم نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے, ہم نے نہیں لی وزارتیں. وہ آپ کریں. ابھی آپ یہاں پہ مرکز کے اندر آپ کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں چینجز دیکھتے ہیں؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کوئی چینجز نہیں ہے, ایز اٹ از رہے گا جیسے حکومت. آپ کے پاس جب باقی جو کرنٹ افیئرس کے مواد ختم ہو جاتے ہیں تو آپ پرانے وہ گڑے مردے اکھاڑنے, ہندوؤں کی طرح پرانے قرضے نکالتے ہیں, کاپی کھولتے ہیں کس نے قرضہ دینے, تو کہتے ہیں یار یہ بھی ہے, 2.5 سال کا بھی ٹائم ہے, آپ وزارتوں میں بھی چلے جائیں گے, آپ کو وزارتوں کی آفر بھی ہوگی. نہیں, وزارتی شرطوں میں آپ نہیں جا رہے, نہ وزارتوں میں اب جانے کا ٹائم نہیں رہا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے جان لینی ہوتی وزارتیں بہت عرصہ پہلے لے لیتے, وہ آپ میں اب اکثر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. ہاں, لیکن مطلب کہ آپ کے خیال میں ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری وین اٹ کمز ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, رائٹ؟ آج تک جو میں دیکھیں پاکستان میں اور پالیٹکس میں اٹس اب تو ڈے ٹو ڈے افیئر ہے, تو آور ٹو آور افیئر ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتا ہے. یو کانٹ سے کل کیا ہوگا. پہلی گل سچی بولی تُسے, پہلی گل سچی کہ جناب پالیٹکس جڑی ہے ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. یس اس ڈے ٹو ڈے افیئر. یو آر ایبسلیٹلی. تو آج تک جو ہے میں تو کہہ رہا ہوں آج تک تو ٹھیک ہے, یو ڈونٹ نو اباؤٹ ٹمارو. اچھا, ادھر سے 2 مطلب نکلتے ہیں, تُسی ہمیشہ 2 مطلب نکال دینا. تو کی کراں پھر میں 2 مطلب تے کڈنے نے. اور تُسی اپنے مطلب دی گل کرو. اچھا میں نے دسو کہ اس دے وچ ایک بڑا بحث چل رہی ہے جناب, صوبے ہونے چاہیے, صوبے ہونے چاہیے, صوبے ہونے چاہیے. اب صوبوں کی آپ لوگ کہتے ہیں جناب سندھ میں صوبے بالکل نہیں بن سکتے, آپ کی قیادت جو بھی ہے سندھ کی پیپلز پارٹی کی
وہ کہتی ہے بالکل صوبے نہیں ہونے چاہیے, صوبوں کی ضرورت نہیں ہے سندھ میں. سو یو ول اسٹک ٹو دیٹ یا دیکھیں مختلف رائے ہو سکتی ہے. میری رائے ہو سکتی ہے کہ جی صوبے فار ایگزامپل ہونے چاہیے, آپ کہیں گے نہیں ہونے چاہیے, سندھ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے, بلوچستان کہے کہ ہونے چاہیے, پنجاب بولے گا نہیں ہونے چاہیے, کے بھی بولے گا ہونے چاہیے. دیکھیں ان کا اپنا ایک فورم ہے اور اس فورم پہ ڈسکشن. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کے پاس یہ ایشو آئے گا تو سی میں ڈیفینیٹ ڈسکس ہوگا. 27 ترمیم جب آئی تھی ہم نے 2 دن اس کے اوپر ڈیبیٹ کی, ہر ممبر نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ڈیبیٹ کی اور پھر پارٹی نے فیصلہ کیا, کچھ امینڈمنٹس ہم نے ایکسیپٹ کیے, کچھ امینڈ کیے, کچھ ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. تو جب آئے گا تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی فورم پہ. اب وہ ٹیسٹر آپ لوگ لگاتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ بیچ میں ہونا چاہیے کہ نہیں, پھر آپ کرنٹ دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اس کو ڈراپ کر دیں, پھر دوسرا ٹیسٹر لگاتے ہیں, تیسرا ٹیسٹر لگاتے ہیں. تو یہ ٹیسٹر لگا کے لیکن ویسا تو صوبے سے پہلے اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک مضبوط, آزاد اور جو ہے بلدیاتی نظام ہونا چاہیے ہمارے ملکوں میں. اچھا, یو آر فار لوکل گورنمنٹ سسٹم. دیکھیں ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ سندھ میں بھی ہے, لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے کہ جی ایسا ہونا چاہیے, ایسا. بالکل آپ اعتراض کریں, ہم اس میں بہتری لے کے آئیں گے, لیکن پنجاب میں کیوں نہیں ہے, اسلام آباد میں کیوں نہیں ہے, کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ الیکشن کرانے سے؟ مطلب ڈرنا یہ ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ مینڈیٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کی میجورٹی ہے تو ڈرنا نہیں چاہیے. بابا الیکشن ہے, بابا لڑو. ہم تو بڑے, ہمارے پاس مینڈیٹ بھی ہے, ہم نے اتنے ترقیاتی کام کر لیے ہیں, ہم نے سوئٹزرلینڈ بنا لیا, ہم نے پیرس بنا لیے, ہم نے کیا کیا کچھ کر لیا ہے, آئے میدان میں. پھر میدان میں کیوں ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ 16 پوائنٹس جو تھے جب اتحاد ہوا تھا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا, حکومت بنی تھی, اس میں 16-17 پوائنٹس تھے. ان 16-17 پوائنٹس میں سے کن کن پوائنٹس پہ اتفاق ہو گیا؟ میرے پاس وہ ریٹن ایگریمنٹ شاید میرے پاس ہے, جو کہ کمیٹی میں شاید ان کے پاس ہوگا. 2-4 جو تھے اس پہ غالباً شاید عمل ہوگا, باقی مجھے نہیں لگتا کچھ. آپ لوگوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پنجاب کے اندر پہلے سال میں, اتحاد کے پہلے سال میں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. ہو گئے, نتیجہ نکلا ہے. نتیجہ نکلا ہے تاڑے خیالی تو پنجاب ہو گئے. حکومت, میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت جو ہے وہ ڈرتی ہے الیکشن کرانے سے. اسلام آباد میں ڈرتی ہے. جس طریقے سے قانون بنا رہے اسلام آباد میں, تو اسے اچھا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ جی فلاں قانون بنا رہی. اگر آپ میجورٹی میں آپ نے کام کیا, آپ نے ڈلیور کیا, آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل پاپولر پارٹی ہے, تو آ جائیں میدان میں. ہم سمجھ دیکھیں لوگ ہمیں یا کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں کریں گے, یا ہم کہتے ہیں ہم پاپولر ہیں سب سے زیادہ تو ہمیں ووٹ کریں گے. اور ہم کہیں گے لوگ احتساب کرتے ہیں نا. آپ کو ایسے قانون بناتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے, ایسے جیسے کوئی آفیسر ہوتے ہیں نا, اپنے بندے کو بھرتی کرتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے, اتنی جماعت پڑھنا چاہیے, آپ کا قد اتنا ہو چاہیے, بال جو آپ کے سفید ہونے چاہیے یا براؤن ہونے چاہیے, آنکھوں کا یہ کلر ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہو. اب یہ اسلام آباد کا بلدیاتی سسٹم ایسے ہی آ رہا ہے, اور پنجاب میں بھی ایسی کوشش کریں گے ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہوں گے, مجھے کوشش ہوگی کہ نہ ہوں. اچھا, اب میں الیکشن کمیشن کو دیکھتا ہوں کتنا تگڑا ہے کہ کرا سکتے ہیں. چیف الیکشن ہے تگڑا بندہ, اگر کرانا چاہے تو. مجھ پہ سے کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے مینیج ایم پی اس بغل میں فائل اٹھا کے, میں نے گلی بنانی ہے, میں نے نالی بنانی ہے, میں نے گٹر کا ڈھکن لگانا ہے. بھائی آپ قانون سازی کے لیے کہ ان کاموں کے لیے؟ صحیح بات. آنے دیں بلدیاتی. سندھ میں ہے, اعتراض ہوگا آپ کو, آپ بولیں گے یہ اعتراض ہے, میں اس یہ, لیکن دیکھیں ہم نے سسٹم لے کر آ گئے. اس میں ہر وقت, میں نے کہا نا پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر, پالیٹکس میں ہمیشہ بہتری کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ نہیں ہے, اس کو ایسے ہونا چاہیے. اور میرا یہ ہے, دیکھیں ہمارے صوبے میں بلدیاتی نظام تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے پروونشل فائننس کمیشن ہوگا, ادھر سے ڈائریکٹ ہمارے جو فائننس ڈپارٹمنٹ سے اسے ڈائریکٹ پیسے ہمارے ناظمین کے پاس جائیں گے. الیکشن اچھا, ہمارے جو ہے ڈسٹرکٹ میئر ختم کرے, تحصیل کے میئر تھے. اے سی اور ڈی ایس پی کی جو اے سی آر ہے وہ ہمارا تحصیل کا میئر لکھا. جب پہلا فیز ہارے, دوسرے فیز میں انہوں نے اپنا کام کر دیا, پھر ایسے ایسے قانون سازی واپس کرنے لگے کہ نہیں پیسے بھی نہیں دے رہے تھے, اے سی آر بھی نہیں لکھیں گے, یہ بھی نہیں کریں گے, وہ بھی نہیں کریں گے. تو پرابلم تو یہ ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ 4 سال بغیر بلدیاتی اداروں میں کے پی میں بغیر احتجاج کے اور تنخواہیں مانگنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, میں ذرا تھوڑا سندھ کی طرف دوبارہ جاؤں گا. آ جائیں. اور ایم کیو ایم اتنا کیوں آپ سے محبت ہے آج کل ان کو؟ پالیٹکس میں ہوتا ہے, لو اور ہیٹ افیئر چلتا رہتا ہے. لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے آپ کا دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ؟ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے دیکھیں. ہم نہیں, آج کل بہت ذرا تھروٹل دیا ہوا ہے, بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں فرمائشی پروگرام نہ کوئی ریزن ہوئے گی نا فرمائشی پروگرام. دیکھیں الیکشنز ہو رہے ہیں نا, الیکشن میں تو دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں. ابھی ہم نے بلاول صاحب بھی اور ہمارے پارٹی کے دوست جہاں پہ کمپین کر رہے ہیں, پی ایم ایل این والے بھی کر رہے ہیں, باقی پارٹی بھی کر رہے ہیں, گرم سرد باتیں بھی ہوتی ہیں. میاں صاحب نے اس دن اچھی اسٹیٹمنٹ دی, اس نے کہا کہ بیانات ہونے چاہیے لیکن مار کوٹائی نہیں ہونی چاہیے. تو
دیکھیے تنقید برے سے تو اچھی بات ہے نا. اگر آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے پنجاب میں فار ایگزامپل کہیں کہ ہم نے پیرس سوئٹزرلینڈ بنا لیا اور بارش آئی اور ود ان نو ٹائم آپ کو پتہ چل گیا تو یہ تو وہی پرانا والا ہے, صرف سرخی پاؤڈر لگا دیا, باقی تو فاؤنڈیشن تو وہی پرانی ہے. اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی دیکھیں 13 سال سے حکومت ہے, 13 منٹ کی بارش سے پشاور میں بتا دیا کہ ہمارا کیا پوزیشن ہے. تو ہم پوچھیں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر جگہ پہ ہم پہ تو بڑا ہنس سکتے ہیں نا, سندھ میں یہ ہو گیا, سندھ میں ہو گیا, پنجاب میں کون سے آپ نے جو ہے وہ کر دیا. ابھی پنجاب میں آپ دیکھیں روزانہ ٹی پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بارش ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ پوزیشن ہے, یہاں پہ یہ پوزیشن ہے, یہاں پہ یہ پوزیشن ہے. تنقید ہو گیا, تنقید بڑا اصلاح ہے, ٹھیک ہے آپ کا پٹیشن آپ ٹھیک کریں اس کو. اب اس دن کسی نے کہا کون سی میرے خیال میں کوئی کسی نے کہا جی لوگ جو ہے علاج کرانے پنجاب جاتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ آج ریکارڈ آپ نکال لیں کہ پاکستان میں پاکستان کے شہری کتنے جاتے ہیں سندھ اور کتنے جاتے ہیں پنجاب اپنے علاج کرانے کے لیے. کوئی بھی پنجاب میں جو سارے سندھ جاتے ہیں ان کے ایسا یو ٹی سسٹم دیکھیں, این ایس سی وی ڈی دیکھیں, سائبر نائف دیکھیں, سارا دیکھیں. دنیا جا رہی ہے ادھر اپنا جو ہے علاج کرانے کے لیے سندھ. یہ کہتے ہیں ہمارا تو اور فری آف کاسٹ, 1 روپے بھی نہیں لگتا, کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. نہیں, اس بات کو میں باؤچ کرتا ہوں کیونکہ ایس آئی یو ٹی کی اگر بات کریں, ڈاکٹر ادیب رضوی کی بات کریں تو میرے خیال میں اتنا بڑا ایسٹ ہے, دنیا کا ایسٹ ہے جو ہمارے پاس ہے. اور میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے بلاول صاحب نے بھی وہاں سے ٹریٹمنٹ کرایا, لیکن فری آف کاسٹ کرتے ہیں, کوئی کسی قسم کا وہ 1 روپیہ نہیں لیتے. ہمارے پنجاب کے دوستوں کو بھی بتائیں نا. میں آن ایئر بتا رہا ہوں کہ ادیب رضوی جیسا بندہ, ڈاکٹر ادیب رضوی جیسا این بندہ ایس سی وی ڈی میں آپ جائیں, آپ دل کا آپریشن کریں, اسٹنٹ ڈلائیں, جو بھی کریں فری آف کاسٹ. سائبر نائف دیکھیں, لیور ٹرانسپلانٹ دیکھیں, سارے فری آف کاسٹ ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہے, پیسے ہیں, یہ وہ. بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب کے پی اور سندھ کے آپس میں ہم کولیبریشن کریں, کیونکہ کراچی اس وقت سب سے بڑا میجورٹی شہر ہے پشتون کا, اور وہاں پر جو ہمارے صوبے کے لوگ رہ رہے ہیں وہ اس سے وہ ہیلتھ کارڈ سے مستفید نہیں ہو سکتے وہاں پہ. ٹھیک. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے ہاسپٹلس اس پہ ہے تاکہ وہ ہمارے نارملی تو فری علاج ہوتا ہے سارا کچھ, اگر ان کو کہیں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی تو ہیلتھ کارڈ استعمال کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بڑے اچھا پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی, اتنی پازیٹیو اپروچ آپ کے ساتھ رہ کے ہوئی ہے. چلو بھائی بھی اچھی گل ہے, تسی میرے نال رہ کے کچھ تو پازیٹیوٹی آئی تھے جی. لیکن دا پوائنٹ از کہ از دا کے پی گورنمنٹ یو نو لائک انڈرسٹینڈ what you are saying, like what you want to انڈرسٹینڈ do. کرنا پڑے گا. دیکھیں صرف یہ چیز نہیں کہ اڈیالہ ہے اور قیدی ہے اور باہر ہے اور اندر ہے اور یہ ہے اور جلسے اور جلوس ہے. پچھلے دنوں نے اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کو انہوں نے نام چینج کر دیا, عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا. 2017 سے اس کی رینوویشن ہو رہی تھی اور اب جا کے اس کی کمپلیشن ہوئی ہے. تو میں نے بھی ریسنٹلی یہ 3-4 دن پہلے خیبر پختونخوا چیمپئنز لیگ لانچ کیا. میں مشہور محسن نقوی صاحب کا بھی, صوبائی حکومت کی مشہور حکومت بڑا سپورٹ ہے اس میں, اور ہم پی سی ایل ٹائپ لیگ کرانے جا رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم 5 اگست کو اس اسٹیڈیم میں جلسہ کریں گے. وہ بھائی یہ کھیلوں کے میدان آباد کرو, یہاں جلسوں کے لیے اتنی زمینیں پڑی ہیں, اتنے گراؤنڈ پڑے ہیں, اتنی چیزیں پڑی ہیں, آپ نے یہاں پہ کرنا ہے. لیکن اچھی بات ہے انہوں نے بات سنی, اور ود ان دی پارٹی بھی شاید اس پہ ہوگا کہ کھیلوں کے میدانوں میں آپ نے جلسے کرنے ہیں تو ہم کھیل کدھر کریں گے. یوتھ فرسٹریٹڈ ہے خیبر پختونخوا کی. ایک اسٹیڈیم میں کرکٹ ہے جس میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے, دوسرے اسٹیڈیم 13 سالوں میں ایک اسٹیڈیم ہی نہیں بنا سکتے. اس میں بھی اگر آپ یہ کام کریں گے, جلسے جلوس کریں گے, پچ خراب کریں گے, چیزیں تو وہ باہر مطلب ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں جس پہ ان کو چیزیں کرنی پڑیں گی. دیکھیں سب سے زیادہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں سوئی کے بعد. ہمارے پاس کوئی بھی فرٹیلائزر کمپنی وہاں پر نہیں جس میں ہم اپنے بچوں کو روزگار دے دیں, وہ کر لیں. ہمارے پاس 3 صوبوں میں آئل ریفائنری ہے, خیبر پختونخوا میں ریفائنری نہیں ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ واحد خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے جس میں ایک چھتری کے نیچے سب کچھ ہے. پانی ہمارے پاس ہے, بجلی ہمارے پاس سستی ہے, گیس ہے, تیل ہے, معدنیات ہے, ٹوریزم ہے, ریلیجیس ٹوریزم ہے, سیولائزیشن دنیا کی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے. باقی صوبوں میں یہ سب چیزیں اکٹھی نہیں ہیں. لیکن اس سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں, جب امن آئے گا تو انویسٹرز آئیں گے, انویسٹ کریں گے, انڈسٹریز لگائیں گے, ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا, جابز ملیں گی اور چیزیں ہوں گی, انویسٹمنٹ ہوگی. جب این او سی نہیں ملے گی اور آپ آ ہی نہیں سکیں گے, انویسٹ نہیں کر سکیں, پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس سونا ہے لیکن ہم سونا پہن نہیں سکتے اور استعمال نہیں کر سکتے اور نکال نہیں سکتے. تو یہ چیزوں پہ ان کو سمجھنا پڑے گا, اور میں نے کافی ان پہ کوشش کی کہ وہ سمجھیں. اور میں نے کہا بات سنیں, فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, یہ مت کہیں. پازیٹیو چیزیں ہوں گی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پچھلے دنوں گندم کا بحران تھا, سی این جی کا بحران تھا, ہم سب پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن. یہ ان کی خوش قسمتی ہے خیبر پختونخوا کے صوبے کی حکومت کی کہ ان کو ایک ذمہ وارانہ پوزیشن ملی ہے. وہ توتیاں باجے شہنائیاں نہیں بجاتے وہاں پر اسمبلیوں میں. تو لہٰذا یہ چیزیں ہم کہتے ہیں ہم صوبے کے لیے ہم کام کریں. ہمارا صوبہ بہت پیچھے جا رہا ہے, صوبے کی بہتری کے لیے, صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے
لوگوں نے کیا قصور کیا ہے. اور میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر 13 سال میں ہمیں وہاں پر کوئی چیز نہیں ملی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں کچھ تو دے نا. اتنے بڑے بڑے منسٹری ان کے پاس ہیں, ان میں سے ہمیں کون سا میگا پروجیکٹ ملا, کون سی موٹر وے میں ملی ہے, کون سی ہمیں کوئی ہائی ویز ملی ہیں, یا ان کے پاس جو فیڈرل میں منسٹری ہیں ان میں کون سے ہمیں ملی ہیں. لوگوں کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, لیکن آپ جائیں وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے 13 سال میں کچھ نہیں کیا اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کنی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودھری صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. فواد چودھری صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی السلام علیکم, کیسے ہیں رانا صاحب؟ اللہ کا شکر جی, ٹھیک ٹھاک. چودھری صاحب, الیکشنز آزاد کشمیر 2 الیکشن بھی ہو رہے ہیں ادھر؟ اچھا, تمہیں نہیں پتا. بڑے سرکیسٹک ریمارک دیتا ہے تسی. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو ہے نا وہ پالیٹکس کا روم نہیں, وہ ابھی تو ہم ایک پروسیس چلانا ہے کہ سیاست بحال ہو. یہ الیکشن وغیرہ تو پالیٹکس کے بعد ہوتے ہیں. اچھا, اس وقت تو دیکھیں نا, یہ تو مذاق ہے. ساری کولیشن پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے اسلام آباد میں فیصلہ کر لیں, اتنی سیٹیں آپ کی ہیں, اتنی ہماری ہیں, الیکشن والی کون سی اس میں بات؟ تو تسی سمجھتے ہو کہ الیکشن کوئی نہیں ہو رہا؟ ظاہر ہے, اچھا, ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں نا, میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, آئی پی پی, تینوں اس وقت پاکستان میں کن پارٹیوں کی حکومت ہے؟ تینوں پارٹیوں کی حکومت ہے نا. تو کولیشن پارٹنرز آپس میں کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے تنقید کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جناب. مطلب یا تو پھر یہ آپ کو مجھے بالکل ہی مطلب بیوقوف سمجھتے ہیں, یا مطلب چلے ہم ہوں گے بھی بیوقوفی. چل رہا ہے کیا, بس ٹھیک ہے, ایک نظام بن گیا ہے, چل رہا ہے, کہ اس میں کیا کریں. کوئی ایڈے خوش نہیں لگتے نظام تو, نظام یا سیاستدانہ تو خوش نہیں ہو. دیکھیں ہم تو پولیٹیشین ہیں. ہاں, ہمارا انٹرسٹ تو جو ہے پاکستان میں, ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے نا کہ ووٹ کی طاقت بحال ہو. جب ووٹ نہیں ہے, جب لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, اور ایک نظام ایسے ہے, تو پھر دیکھیں ہماری کوشش پہلی یہ ہے کہ ہم نظام کو واپس اس کا رخ عوام کی طرف آ سکے. اس وقت آپ دیکھیں 90% جو کابینہ ہے, آپ پتہ نہیں ایگری کریں گے یا دل میں تو آپ ضرور ایگری کریں گے, 90% کابینہ جو ہے وہ اس وقت کونسلر کا الیکشن بھی ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی اگر یہ الیکشن لڑیں گے. تو ایک ایسی ان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ جو ہے, اس کے ساتھ کوئی امید باندھنا, اس کے ساتھ آپ نے کوئی ملک کا مستقبل دیکھنا تو بڑا مشکل ہے. لہٰذا ہماری کوشش تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سپیس کریٹ ہو پالیٹکس کی, عوام کی کچھ جو حیثیت ہے وہ بحال ہو, لوگوں کی کچھ آواز بحال ہو, تاکہ ہم ایک نارمل ملک تو ہوں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پولیٹیشین نے بھی بڑا اتنے جناب لوگوں کو امیداں دے پانی پھیر دی رکھتا ہے؟ 100%. دیکھیں پولیٹیشینز ڈیلیور نہیں کر سکے. دیکھیں جو سوسائٹی ہے نا, دا شپ آف دا سوسائٹی, اس کے جو کیپٹن ہے وہ پولیٹیشنز ہیں. اٹس فار دا پولیٹیشنز کہ وہ ملک کو مجدہار سے نکالیں. کیپٹن ہی خراب ہو گئے. ہاں, لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے, اگر آپ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں نا کہ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو 3 ملک کی بڑی وفاقی جماعتیں ہیں, آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ 1906 سے لے کے 1947 تک کی آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کا نوعیت اور حیت دیکھیں, یو ول بی سرپرائز کہ آج سے 100 سال پہلے, 125 سال پہلے ہماری سیاسی جماعتیں ان سیاسی جماعتوں سے 1000 گنا زیادہ ڈیموکریٹ تھی. 25 پیسے کا 5 پیسے کا ممبر بنتا تھا, وہ ممبر ہر سال سالانہ جلسہ ہوتا تھا, اس جلسے میں صدر منتخب ہوتا تھا, اس جلسے میں جو ہے وہ نیا سیکرٹری جنرل منتخب ہوتا تھا, پارٹی کی پالیسی آتی تھی, ایسے یہ پارٹیاں چلتی تھیں. اب تو دیکھیں آپ کی پارٹی ہے ہی نہیں, پولیٹیکل پارٹی. تو آپ مجھ سے کوئی لوگ کہتے ہیں جی آپ فلانی پارٹی ہوگی فلانی ہوگی, میں کہتا ہوں بھائی پولیٹیکل پارٹی ہے کون سے؟ آپ کے نواز شریف سے اچھے تعلقات ہیں, آپ نون لیگ میں ہیں, آپ کے خان صاحب سے اچھے ہیں, آپ پی ٹی آئی میں ہیں, آپ کے زرداری صاحب سے اچھے ہیں, آپ پیپلز پارٹی میں ہیں. پارٹی تو نہیں ہے, یہ تو انڈیویجولسٹک ہے. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر تو چاہیے ملک میں, اگر آپ نے جمہوریت چاہتے ہیں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو تینوں بڑی فیملیز ہیں, اور ان کے ساتھ باقی بھی, چاہے مولانا فضل الرحمان بھی ہوں, آپ باقیوں کو بھی لگا لیں, ملک میں چاہتے ہیں جمہوریت ہو اور پارٹیز میں چاہتے ہیں امریت ہو. ایسے تو نہیں چل سکتا. مولانا صاحب نے کی ہو گیا. واٹ ہیپن ٹو مولانا فضل الرحمان؟ Suddenly, out of the blue, he comes up and starts criticizing, the دیکھیں establishment. میری مولانا سے 3-4 ملاقاتیں ہوئیں اس بیان سے پہلے,
اور مجھے کافی لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح کے بیان آ سکتا ہے. اب افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ مولانا کی کانسٹیٹوئنسی کو بہت افیکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ شہید بھی ہوئے ہیں مولانا کے, مولانا ادریس ہیں, اس سے پہلے ان کے 4-5 لوگ جو ہیں جو جن کو بلیٹنٹلی جو ہے وہ شہید کیا گیا, ان میں زیادہ تر جو تھا ان میں داعش کا نام جو ہے وہ آتا ہے. اچھا. اب مولانا جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی ریاست, اگر اس سے پہلے بھی مولانا نے ایک بیان دیا تھا جو شاید اگنور ہو گیا, اس کے اوپر اتنا اس کو وہ نہیں ہوا تھا, یہ بیان بھی اگنور کر دینا چاہیے تھا, بٹ نن دا لیس آگے اس میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی میں تو پورا پاکستان اکٹھا ہے, افغانستان کے ساتھ لڑائی میں پورا پاکستان اکٹھا نہیں ہے, یعنی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس لڑائی میں. تو اب پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ مولانا اپنی ماضی کی پالیٹکس کی وجہ سے بھی خود کو قندھار سے دور نہیں کر سکتے. اچھا. اور جو ان کا اس وقت کا جو قندھار سے جو مرضی کرتا رہے, مولانا دور نہیں کر سکتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل. اچھا. مولانا کا یہ پرابلم ہے. دوسری طرف ان کو یہ بھی ہے کہ مجھے یہاں پہ بھی کچھ نہیں اکاموڈیشن مل رہی, نہ ادھر اکاموڈیشن مل رہی ہے, وہ قندھار کو بھی چھوڑ دیں. تو دیکھیں نا, اس سے آپ بیٹلز میں پھنس جاتے ہیں. بیسیکلی انہیں زیادہ دکھ جو ہے یہ ہے کہ یہاں پہ اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا انہیں. دونوں ہی ہوں گے. پریکٹیکل بھی نہیں ہے نا ان کے لیے, پریکٹیکل بھی ایک پرابلم بنی ہوئی ہے بڑی شدید. لوگ شہید ہو رہے ہیں نا, تو وہ کیا کریں, ادھر بھی مخالف ہو جائیں ادھر بھی مخالف ہو جائیں, کیسے وہ کریں گے. سو اٹس ایکچولی میرا خیال ہے کہ مولانا کی کافی مجبوری ہے. سو ہی از لائک سیلنگ ان 2 boats. مولانا از سیلنگ ان 2 boats. ایسے ہے پاکستان میں سارے جو اپنے مولوی ہیں وہ 2 ہی بوٹس میں ہیں. تو اگر آج مولانا کو اکاموڈیٹ کر دیا جائے تو مولانا صاحب ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اکاموڈیشن کا اتنا ان کا نہیں ہے ایشو. پھر کیا مسئلہ؟ ان کے آئی تھنک اٹس اے ڈیپ پالیٹکس آف افغانستان پاکستان اینڈ دین اے ویری ڈیپ سیکریٹیرین ایلیمنٹ ان اٹ. سو اٹس آئی تھنک اٹس ناؤ فیئرلی اے ڈیفیکلٹ پوزیشن فار ہم. So he is going to stay as he is, right? دیکھیں کوشش تو وہ یہی کریں گے کہ اسٹیٹ سے بھی تعلق تھوڑا بہت بہتر ہو, اچھا ہو جائے. اسٹیٹ کو بھی کوشش کرنی چاہیے ہم سے تعلق اچھا ہو جائے. ان اسٹیٹمنٹس کے بعد اسٹیٹس کے ساتھ تعلق ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ پہلی اسٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں زیادہ خطرناک ہے, جب اگنور کرنا ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں. بٹ اوبیسلی دیکھیں میں تو ذاتی طور کے اوپر میرے ویوز تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں جو کہ فروئی بیس کے اوپر پالیٹکس کرتی ہیں, میں تو ہمیشہ سے ہی مخالف ہوں. لیکن اگر ایز اے اسٹریٹجی بات کریں تو پھر آپ کو کچھ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اچھا تھوڑا سا, اور ابھی حکومت نے میرے خیال میں بڑا اچھا کیا, جو یہ نورین بی بی کا بیان بھی جو ہے انہوں نے اس کے اوپر آگے کارروائی نہیں کی, اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی. یہ انہوں نے اچھا کیا. ورنہ دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈویژن کی پالیٹکس ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. سو پرابلم فار دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ شوڈ بی پیپل جو کہ پالیسی بناتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ڈویژن کی پالیٹکس کو کیسے کام کریں, اور پھر ایک لمبی کہانی ہے کہ آپ نیشن اسٹیٹ کیسے بنے. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں نا. اچھا واٹ از دا سولوشن ٹو دا اکنامک کرائسس؟ جو اکنامک ایشوز ہیں اس وقت اس کا کوئی سولوشن ہے؟ لیکن رانا صاحب سچی بات یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس جب میں نے سنی اپنی بجٹ سے پہلے احسن اقبال صاحب کی اور اپنے علی پرویز کی اور اپنے ان کی اورنگزیب صاحب کی, تو ایکچولی آئی واز ٹیکن اے بیک, بیکاز مجھے لگا کہ اگر وہی اپنی پالیسیز کے اوپر اکنامک ٹیم اتنی کرٹیسزم کر رہی ہے تو پھر رانا مبشر صاحب تو میں کی کریں گے. اگر وہی مطمئن نہیں ہے, بیسکلی دیکھیں نا ہمارا آئیڈیا تو یہ ہے نا کہ وہ ہمیں پالیسی دیں گے جس کے اوپر کو پتہ چلے گا ابھی کیا کرنا ہے. وہ اپنی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ہم تو قرضے لے ہی جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے انویسٹمنٹ. احسن اقبال صاحب کے بیان اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے. بھائی بڑھانی کیا چاہیے, یو ار دا گورنمنٹ, ٹیل اس کیسے کرنا ہے. یہ تو میرا رانا مبشر کا کام ہے نا کہ ہم کہیں کہ نہ تھوڑے کو بھی نہیں ہو رہا, بھی نہیں ہو رہا, اے بھی بتاؤ وہ بھی کرو. یہ تو اپوزیشن کا کام ہے یا کم از کم میڈیا کا کام ہے. تو ابھی تک کوئی پالیسیز, پر میرے ذہن میں جو آتا ہے, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ بٹ ٹو بی فیئر ہم لوگ, میرا اور آپ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم کوئی 25-30 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹس کی آنی جانی اور پالیسیز کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان ہیز نو ادر آپشن بٹ جو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا 2006 میں کہ وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ہمارا جو لون ہے اس کے اوپر موریٹوریم دیں. اچھا. اور انہوں نے 10 سال کا موریٹوریم لیا تھا. پاکستان میں نہ اس وقت کوئی انویسٹمنٹ کے حالات ہیں,
نہ پاکستان مزید لون لینے کی پوزیشن میں ہے. اس وقت حکومت نے پھر لون سیک کیا ہے امریکہ سے اور سعودی عربیہ سے. اگر وہ لون مل گیا تو بھی کچھ اچھا نہیں ہے, نہ ملا تو بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ مل گیا تو آپ کا ڈیٹ اور بڑھ جائے گا, اور نہیں ملا تو پھر آپ کیا کریں گے. میں اگر پرائم منسٹر کی جگہ ہوتا تو میری کوشش یہ ہوتی کہ جو ایگزسٹنگ لون ہے اس کو آپ 20 سال کے لیے مؤخر کرا لیں, کیونکہ ہمارا 8,000 ارب روپیہ تو لون کے سود میں جا رہا ہے نا, تو اس سے ہمیں ایک ریپریو ملتا. اس کے علاوہ آپ کے 2 ہی سیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر فرینکلی جس میں کوئی پیسے بنتے ہیں, ایک مائننگ ہے اور ایک ریل اسٹیٹ ہے. دونوں کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا ہے. مائننگ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ تر مائننگ تو بلوچستان میں ہوتی ہے یا کے پی میں ہوتی ہے, دونوں کے حالات آپ کے سامنے. وہاں پہ تو اب انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کیا جو بڑی آپ کے پروجیکٹ چل رہے تھے وہ بند ہو گئے. اور ریل اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے لیکوڈیٹی چاہیے, جو لیکوڈیٹی آپ کے پاس نہیں ہے. سو یہ دونوں فیکٹرز بھی اب افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹیکسٹائل. اچھا, پھر جو پرائم منسٹر صاحب کی ایک اور بہت غلط پالیسی ہے جو اس حکومت نے جو 4 سال سے لی ہے, انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے انرجی کے اوپر مین ٹیکس کر دیا. اس سے 1500-1600 ارب روپیہ ٹیکس لے رہے ہیں. اب دیکھیں, ریاست کے 2 بنیادی کام ہیں. دا ہول پرپز آف اسٹیٹ از 2 چیزیں. نمبر 1 کہ وہ ایکسٹرنل ایگریشن کے خلاف ڈیفینڈ کرے گی مجھے, اور دوسرا اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے ٹیکس لے گی. یہ 2 بنیادی فیچرز ہیں, فنکشنز ہیں اسٹیٹ کے. اب ٹیکس لینے کا جو آئیڈیل طریقہ ہے میرے خیال میں, اور جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا بھی, ہم نے یہ کیا کہ انرجی پرائسز تھوڑی کر دو اور آپ انڈسٹری کو گرو ہونے دو اور انڈسٹری سے ٹیکس لے لو. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے انرجی ہماری جو ہے وہ 34% مہنگی ہو گئی ہے اس وقت پوری ریجن میں. اب مجھے بتائیں, آپ سعودی انویسٹر ہیں, اب آپ پاکستان میں بجلی کا تیل کا ریٹ دیکھ رہے ہیں, انڈیا میں دیکھ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں, سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں, پاکستان 34% زیادہ ہے. تو مجھے بتائیں آپ کو کیا جو ہے آپ پاگل ہو گئے ہیں کہ آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں گے؟ یو وانٹ. سو آئیڈیل طریقہ یہ تھا کہ آپ انرجی پرائسز نیچے رکھتے, انڈسٹری بڑی کرتے اور انڈسٹری کو ٹیکس کرتے. لیکن اب 4 سال آپ نے ضائع کر دیے ہیں. اب سوائے اس کے میرے ذہن میں تو کچھ اور نہیں آتا. میں بڑے اکانومسٹ بھی جو ہمارے دوست ہیں ان سے میں پوچھتا رہتا ہوں, مفتاح سے بات ہوتی رہتی ہے, ندیم الحق صاحب سے, شاہد ستار صاحب سے, اور جو بڑے اکانومسٹ ہیں میں ان سے, فاروق سلیم صاحب وغیرہ سے. لیکن سچی بات یہ میرے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم میں کیا کریں. اور شارٹ ٹرم میں میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ قرضہ موریٹوریم لیں. So that is the only solution you have right now. اچھا, تو یہ تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ چلیں. پولیٹیکل سائڈ پہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا عرصہ پی ٹی آئی میں گزارا, پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے, اور کیا 4 سال میں کیا کیا پی ٹی آئی نے؟ 4 سال میں تو فرینکلی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ تو ایز اے پارٹی تو پی ٹی آئی کی بہت بڑا فیلئر ہے. دیکھیں, کروڑوں لوگ جو ہے عمران خان صاحب میں اور اسٹیبلشمنٹ میں اب تک ایکچولی ایک ہی بات پہ کنسنسس ہوا, اور وہ کنسنسس یہی تھا کہ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے. جب دونوں بڑی فورسز نے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی, پہلے انہوں نے جو لیڈرشپ تھی اس کو نکال دیا, جو رہے تھے تو انہیں عمران خان نے نکال دیا. اب اس کے بعد پی ٹی آئی تو ایز سچ ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کر رہی. اب تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں نیچے, اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, کیا بنانا ہے, کرنا ہے. روز جو ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے, چاہے وہ علیمہ بی بی ہوں, کبھی فلانا ہو, وہ ایک نعرہ لگا دیتا ہے کہ جی انقلاب کے لیے آپ پڑے اللہ کے باہر آ جائیں. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ انقلاب کے لیے میکسیمم 100 لوگ ہی باہر آتے ہیں, باقی تو سارے سوشل میڈیا کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اور پھر باہر بیٹھ کے بھی جعلی ناموں سے جو ہے چاہتے ہیں کہ باقی سارے مر جائیں, تو پھر جو ہے نا ہم آ جائیں گے, پھر آگے ملک ہم سنبھال لیں. جو باہر بیٹھے ہوئے سارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو جوان ہیں, اور ان کا جو چھوٹا سا خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ساری جو پی ٹی آئی ہے نا پاکستان میں, وہ ان کو پھانسی ہو جائے, تو اس کے بعد وہ اقتدار ہمارے حوالے ہو جائے, ہم آگے ملک چلا لیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. سو پی ٹی آئی ہیز نو اسٹریٹجی وین یو پٹ کلاؤنز لائک سلمان راجہ اور سارے ہیں. دیکھیں نا, اب آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو صحافت میں, اور پی ٹی آئی جو ہے 36 سال عمر ہو گئی نا. اب پی ٹی آئی کو آپ نے شروع سے آپ نے دیکھا ہے. میں آج آپ کے سے شرط لگا کے کہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس کے 5 لوگوں کا نام بتا دیں, آپ نہیں بتا سکتے. گل صحیح نہیں نا. تو پرابلم کیا ہے, آپ نے جو ایسے لوگوں کو بنا دیا ڈیسیژن میکنگ میں جنہوں نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں, جن کو پالیٹکس کا ہی نہیں پتہ. دیکھیں, پالیٹکس کے اندر آپ نے عوام کی سپورٹ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن یہ ایک ہانڈی ہے.
اس ہانڈی میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات چاہیے آپ کو فورن طاقتوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ آگے ساڈے خلاف ہی نہیں شروع ہو جائے گا. عوام بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ لگے کہ آپ اس کا بھی جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. آپ کو کوئی گورننس اسٹریٹجیز بھی پتہ ہونی چاہیے, آپ کو کوئی اکنامک اسٹریٹجیز بھی پتہ ہونی چاہیے. اٹس لائک اے ہانڈی. سارے مسالے پورے ہون گے تو پھر تہاڈی ہانڈی بنے گی نا. تسی ایک اٹیمپٹ کیتی سی, یو میڈ این اٹیمپٹ. ہم تو ابھی کر رہے ہیں. نو what happened to that particular attempt? آپ نے جو کوشش کی تھی کہ جو بندے ہیں جو کراچی میں ہیں بہائنڈ دا باز, کوٹ لکھپت میں جو ادھر بہائنڈ دا باز, ان کو ریلیز کرایا جائے. میٹنگ آپ کی ہونی تھی پرائم منسٹر سے, اینڈ یو نو وہ کدھر گئی سب کچھ, فضل آؤٹ ہو گیا. وہ ایک اپنا مشہور کوٹ تھی نا پیر پگاڑا صاحب کی کہ ایک سندی نہیں ایک سمجھدار نہیں. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری سنتی نہیں, وہ سمجھتے نہیں. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. بہرحال ہماری کوشش تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں جو ہماری ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت جو بھی جیل سے نکلا اس پہ مطلب جو بھی ہے کوٹ لکھپت میں وہ جیل سے نکلے اگر باہر ان پہ سیدھا ٹیگ لگے گا, دیکھو جی ایک مک مکا کر کے نکل آئے گا. یہ 3 سال بعد بھی بیچاروں کے اوپر یہی ٹیگ لگنا ہے تو پھر لگتا رہے, کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کو اگر آپ یہ تاثر دے کے نکالیں کہ وہ ڈیل ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ ٹیگ لگے گا. اگر وہ ایک پروسیس, ان کو تو دیکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ نے پروسیس اپنا لیں نہ اپنائیں پھر بھی انہوں نے ٹیگ لگنا ہی لگنا ہے. بہتر ہو سکتا ہے, کئی پروسیس کئی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. ہمارا صرف یہ تھا جو ہم نے رانا صاحب کو بھی اور اپنے یہ اسپیکر صاحب یا صادق صاحب کو بھی, اعظم طاہر صاحب کو بھی جو ہم نے بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی بات یہ ہے, رانا صاحب سے بھی بڑی ڈیٹیل بات ہوئی, ان سے ہم نے یہی کہا کہ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ تسی گل کرو گے کدے نال. یہ جو ساری پارٹی اس وقت اچک زئی صاحب کو عمران خان تو جانتے ہی نہیں ہے کون ہے, وہ جو جانتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے جس طریقے سے. یہ علامہ ناصر عباس کو تو عمران خان نہیں جانتا, یہ بھی ان کو نہیں جانتے. تو میں صرف آپ سے یہ درخواست ہماری یہ ہے کہ ان 4-5 لوگوں کو آپ چھوڑیں گے, ایک تو ٹمپریچر نیچے آئے گا ملک میں, دوسرا عمران خان کو, ہم تو غدار ہو گئے ہیں, عمران خان سے بات کرنے کے لیے یہ 4-5 لوگ ہی ہیں نا جو جن کو آپ بات چیت کر سکیں گے. اور جو پرانے پولیٹیشین ہیں وہ بات سمجھتے ہیں فرینکلی. پی ایم ایل این میں, پیپلز پارٹی میں لوگ ہیں جو ظاہر اتنے عرصے سے پالیٹکس میں ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کرتے ہیں, بٹ وہ بھی تھوڑے مجبور ہے. ان کو بھی یہی ہے کہ سنتا نہیں کوئی. میرے خیال سے نہ ہی سمجھیے ہیں. نہیں کوشش تو جاری رہنی چاہیے نا. ہوپ لیسنس ہو گئی تو وہ نہیں, ابھی کیا لگے ہوئے ہیں ہم. پارشل کامیابی جو ہے وہ ہے, لیکن جو ایک ہم keeping the cards close to your chest right now, ہاں بالکل you're reluctant. لگے ہوئے ہیں. محمود مولوی, عمران اسماعیل, ان کا ہے اچھا تعلق ہے, یہ لوگ لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کس کے ساتھ تعلق ہے ان کا؟ اچھا تعلق ہے اپنے اس وقت جو حکمران ہیں ان سے بھی. اچھا. اور ابھی جو ہماری ان سے تو ہماری ڈیٹیل بات ہوئی ہے ساری کوٹ لکھپت والوں سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بالکل سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ از ڈائلاگ, وے فارورڈ از کمنگ بیک ٹو پالیٹکس, اور اس کے مطابق ہی آگے چلنا چاہیے. ان کا تو ہے پورا ہی. سو یو آر ہوپ فل؟ وی آر ہوپ. اور نہیں وی آر ہوپ فل. یو آر ہوپ فل. آل از ناٹ اوور. اچھا, تو مطلب کہ کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے انشاءاللہ, لیکن آپ اس پہ کھل پہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ پھر سیبوٹاج نہ ہو جائے. آپ کے درمیان میں لوگ آ جائیں گے, تو لیٹس سی. چلے. تو سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. پراکسی وارز ہو رہی ہیں, مطلب کہ یہاں پہ انفلٹریشن ہو رہی ہے افغانستان سے. انڈیا از ویری مچ ایکٹیو, سو ہاؤ کین وی یو نو دیکھیں نا, ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگس. نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. سب سے بڑا پرابلم تو اس وقت یہی ہے, ہم خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 4300 ہمارے سولجر شہید ہو چکے ہیں, تو بہت بڑی تعداد ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی ہے. لیکن یہ لڑائی صرف فوج لڑ رہی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تینوں بڑی فیڈرل پارٹی اسپیشلی وہ بالکل سائیڈ پہ کھڑی ہیں. اور اگرچہ نواز شریف اور آصف زرداری اس حکومت کا حصہ ہیں, شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, مریم چیف منسٹر ہیں, بلاول زرداری, یہ سب لوگ لے رہے ہیں, لیکن ان کی جو ہمدردی ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ صرف اپنے جہازوں کا تک, اپنے پرسنل اختیار تک, بزنسز تک ہے. اس سے زیادہ یہ ذمہ داری نہیں لیتے. اور ورکر جو ان دونوں پارٹیز کا بھی ہے وہ ایکچولی
اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس کی اس وقت جو کہہ لیں کہ جو فاصلہ ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا پی ٹی آئی کا. ٹھیک. سو انفارچونیٹلی جب تک یہ فاصلہ کم نہیں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج جو کر سکتی ہے وہ تو کر ہی رہی ہے. شہادتیں ہو رہی ہیں, روز لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے جو نظریے کی لڑائی ہے, یہ جو بیانیے کی لڑائی ہے, وہ جب تک آپ کے ساتھ سوسائٹی نہیں جڑے گی, جب تک پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ اور اسپیشلی فیڈرل پولیٹیکل پارٹیز نہیں جڑیں گی, آپ اس کو ایک حد سے آگے جیت نہیں سکتے. ٹھیک. سو جو ہمارا کرائسس ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہماری جو فیڈرل پارٹیز ہیں وہ دور کھڑی ہیں اس لڑائی سے, اور یہ وہ They're keeping themselves away from all these things, you know. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان کا اس وقت. اور یہ اگلے 6 مہینوں میں اگر ہم نے اس نقطے کے اوپر اکٹھے نہیں ہوتے, پاکستان will be in a deep trouble. Thank you very much for joining me. It's always a pleasure to have you. Running out of time over here, I'll have to wind up. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.